تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی رہائی کے لیے 24 نومبر کو لانگ مارچ ہے، اور لانگ مارچ ہوگا KPK سے شروع، اور اس میں کافی جو خد و خال ہیں اس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ جو ذرائع بتاتے ہیں اور جو رپورٹ منظر عام پر آئی ہے، اس دھرنے میں جو نئی چیز اور خطرناک چیز کا جو شمولیت ہے وہ یہ ہے کہ بچوں اور خواتین کو اس دھرنے میں لازماً شریک کرنا ہے اور ان کو آگے لانا ہے۔ اسے دھرنے اور احتجاج کے دوران اگر پولیس شیلنگ کرتی ہے یا احتجاج کے دوران پولیس ان پر آنسو گیس پھینکتی ہے تو پھر ان کو اگر زخم آتے ہیں تو یہ PTI کے لیے نیک شگن سے کم نہیں ہے۔ اب تحریک انصاف کے کئی رہنما کہتے ہیں، جن میں شیر افضل مروت ہے، کہ جو بی بی بشرا آپ کو 10 ہزار جو ہے وہ کارکن لے کر آنے کا کہہ رہی ہے، کیا وہ خود بھی اس دھرنے میں شریک ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ بھی ان سے پوچھنا چاہیے۔ فیصل واوڈا کہتے ہیں کہ 23 نومبر کو اس دھرنے کی ہوا نکل جائے گی، یہ ہوا کا غبارہ ہے اور یہ غبارہ پھٹ بھی سکتا ہے، اور جو طویل ملاقات ہوئی ہے تحریک انصاف کے بانی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پر، کوئی نہ کوئی منزل طے ضرور کرے گی کہ یہ دھرنا ملتوی ہوگا یا ملتوی کرنے کی جو ہے وہ راہ پر چلیں گے۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ کسی بھی دھرنے یا احتجاجی تحریک یا لانگ مارچ اگر لاہور کی شمولیت نہیں ہوتی تو یہ یقیناً کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ لاہور وہ شہر ہے جہاں سے شمولیت اگر لانگ مارچ یا دھرنوں میں MRD تحریک دیکھ لیں، خلق خدا تحریک دیکھ لیں، کافی وہ تحریکیں چلی ہیں جس کی وجہ سے وہ حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی، لیکن خیبر پختونخوا سے جو دھرنا KPK حکومت لے کر آئے گی اس کا وفاق پر کوئی خاص اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ جو حفیظ اللہ نیازی نے کافی چیزیں بتائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ترک کا پتہ PTI مختلف مرحلوں پر کھیلتی آئی ہے لیکن ناکام رہی ہے۔ ٹرمپ کارڈ کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن اس میں بھی ان کو ناکامی ملے گی۔ 10 اپریل سے لے کر اب تک 3 حصوں میں جو ہے وہ تقسیم ہوئی PTI۔ ایک نے کہا کہ فوج میں بغاوت ہونے والی ہے یا بغاوت ہو جائے گی، اور آرمی چیف کے تعیناتی پر جو ہے وہ 25 نومبر کو عمران خان کی قیادت میں جو دھرنا ہوا لیکن وہ فلاپ ہوا اور لوگ نہیں نکلے۔ عمران خان نے 25 نومبر کے جو 2022 میں دھرنا تھا اس میں تقریباً 40 جلسے کیے تھے اور لوگوں کو کہا تھا کہ آپ آئیں، جہاد ہے اور جہاد میں شمولیت کریں، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس دھرنے میں بھی اتنی شمولیت نہیں ہوئی اور عمران خان کو خود پسپائی ہوئی۔ جو کہتے تھے کہ عمران خان ان کی ریڈ لائن ہے، جب گرفتار ہوئے تو ان کے لیے کوئی خاصا رد عمل نہیں نکلا۔ اس کے علاوہ لانگ مارچ کے دوران ارشد شریف جو سینئر صحافی ہیں ان کا قتل ہوتا ہے تو یہ کافی PTI کو جو ہے وہ پرافٹ ملنا چاہیے تھا، لیکن اس کو بھی جو ہے وہ کیش نہیں کرا سکی PTI۔ تیسرا مرحلہ یہ تھا کہ PTI کے خود لیڈر پر حملہ ہوتا ہے اور کافی لوگ ہم نے سمجھے کہ ایموشنل ہو جائیں گے اور پاکستان کے اندر تہس نہس کی جائے گی، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کا بھی خاصا رد عمل نہیں آیا۔ پشاور سے فوج لے کر آئے اور خود ناکام ہو کر چلے گئے۔ اور ان کے علاوہ حفیظ اللہ نیازی کہتے ہیں کہ میڈیا جو ان کے اینکر ہیں، میڈیا کے جو اسٹریم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ آئے گا اور عمران خان سے جو ہے وہ رہائی دلوائے گا، لیکن وہ بھی کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ خود جب عمران خان تھے 10 اپریل سے لے کر آج تک خود جب لیڈنگ کر رہے تھے تبھی یہ ناکامیاں انہوں نے حفیظ اللہ نیازی نے گنوائی کہ وہ ناکامیاں ان کی موجودگی میں ہوئی ہیں۔ تو اب کیسے ہو سکتا ہے یا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ موجودہ بغیر عمران خان کی قیادت جو ہے وہ ان کو رہائی دلوانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ فوج کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ تقسیم ہوگی، آرمی چیف کا تقرر نہیں ہوگا، لیکن ان کو ایکسٹینشن ملا، اور ان کے لیے یہ بھی کہا گیا تھا کہ 25 اکتوبر کو
منصور علی شاہ چیف جسٹس بن جائیں گے، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے منصور علی شاہ بھی جو ہے وہ چیف جسٹس نہیں بنے اور ان کے کیے دھرے پر پانی پھر گیا، آرمی چیف کو بھی ایکسٹینشن مل گیا۔ تو یہ سارے کچھ جتنے بھی ان کے طے شدہ منصوبے ہیں وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں، اور اب بھی جو ہے وہ ناکام ہونے کو نظر آ رہے ہیں کہ کسی صورت میں جو ہے وہ عمران خان کا یہ جو دھرنا ہے 24 نومبر کا وہ کامیاب ہو جائے۔ لیکن حکومت نے کمر کس لی ہے اور اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ سیل کر دیا ہے تقریباً کنٹینر لگا کر، اور حکومت نے پہلے سے ہی اقدامات کرنا شروع کر دیے ہیں، اور اقدامات کے بعد صورتحال کیا بنتی ہے۔ پی ٹی آئی نے بھی اس مرتبہ اور کھیل کھیلنے کا پروگرام بنا لیا ہے، جس میں یہی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ خواتین بچوں کو آگے اس لانگ مارچ میں کیا جائے گا۔ اگر پولیس کی شیلنگ ہوتی ہے تو ان کا نشانہ وہ خواتین اور بچے بنیں گے، جس کی وجہ شہرت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو عالمی میڈیا پر ملے گی، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کامیاب ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی اس میں ناکام ہو۔ لیکن سوال یہ آتا ہے پی ٹی آئی کے اندر سے کہ عمران خان کی بیگم بشرا کیا اس دھرنے میں شریک خود ہوں گی، یا وہ صرف میسیجر کے طور پر کارکنان و رہنماؤں کو بانی پی ٹی آئی کے میسیج دیتی ہے، یا ان کے پیغامات کی رسائی تک محدود ہے۔ جبکہ علیمہ خان بھی اسی جو ہے وہ کام میں لگی ہوئی ہیں، اور نورین خان کہتی ہیں کہ عمران خان کا جو بیڑا غرق کیا گیا تھا وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے وائس چانسلر میں زلفی بخاری نے کیا، اس میں ناکامی ہوئی، لیکن چندہ کروڑوں ڈالروں کا جمع کیا زلفی بخاری نے، اور ٹرمپ کارڈ اب کھیلنے جا رہا ہے، اس میں بھی عمران خان کو ناکامی کے سوا کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔